میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام بعد میں ہے، عند اللہ پہلے ہے، کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی عزت کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اس کے تمام اجزاء اس میں ڈالے، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اس کا نام خود تجویز کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کا لفظ اس امت کو ملا ہے، پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ اسلام کا نام اس امت کے لیے، مسلم کا نام اس امت کے لیے، مومن کا نام اس امت کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین، اللہ نے اپنا نام سلام رکھا ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے۔ سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن رکھا ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا، یہ بھی صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دین مکمل ہوا، نام اسلام رکھا گیا، تکمیل بھی اس امت کے ساتھ ہے اور یہ خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی اسی امت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور امتوں کو جب پکارتا ہے تو یا اہل الکتاب سے پکارتا ہے، اور اس امت کو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو یا اہل القرآن کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ انتہائی عزت اور شرافت ہے اس امت کے لیے کہ ان کو ان کا بنانے والا اللہ سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، اور یا اہل الکتاب کہنے کی بجائے یا اہل القرآن کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بھائیو، دنیا اور آخرت میں اب کامیابی کی ضمانت یہ دین ہے، باقی ساری چیزیں انسان کو بطور امتحان ملی ہیں، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اچھے کو بھی دیا ہے، برے کو بھی دیا ہے۔ فرعون بھی بادشاہی کر گیا ہے اور نمرود بھی بادشاہی کر گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے پجاریوں کو بھی حکومت دی ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں نے بھی حکومت کی ہے۔ 3164 سال ایران کی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے دھرتی پر، سارے اللہ کے نام ماننے والے لوگ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ساسانی دور ختم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے کیا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے آگ، اس کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہیں، گائے کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، بندر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، درختوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان سورج کا پجاری تھا۔ کیا عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی فتوحات کی تاریخ لکھنے والا انسان مرتے دم تک اللہ کو نہ پہچان سکا، وہ سورج کی پوجا کرتا ہوا مر گیا۔ اس کے سارے فاتحین ہلاکو خان اور قبلائی خان اور طولوئی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان، جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، سب سورج کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا بطور امتحان ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو گمنام کر دیتا ہے، کسی کو شہرت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا
ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو بیماری دے دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بدصورت بنایا، کسی کو خاندان اچھا دیا، کسی کو چھوٹا خاندان دیا۔ یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے ہونے کا معیار صرف ایک ہے، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا، ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا۔ ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا معیار دیا ہے، ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا، جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا، وکہا قلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیے، میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور تم وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ سپہ سالار، وہ قریشی، وہ ہاشمی، وہ پٹھان، وہ راجپوت، جو اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے۔ الیوم اضعوا نسبکم وارفعوا نسبی، آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے، میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا، میرا نسب اونچا ہوگا۔ این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید قریشی ہاشمی عرب عجم ترک افغان نہیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوی والے آ جاؤ، اور ادھر ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اس میں عرب ہے، عجم ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، ایرانی ہے، ترکمانی ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی بلوچی ہے۔ وامتازوا، ایک طرف ہو جاؤ، کون؟ ایھا المجرمون، نافرمان ایک طرف، مجرم ایک طرف۔ این المتقون، تقوی والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ۔ این اہل الفضل، این اہل الصبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، این جیران اللہ، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، این الصائمون، یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن۔ تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزت کا معیار اسلام، کامیابی کا معیار اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک گھر، ادخلوا فی السلم، مسجد کے اندر آ جاؤ، جیسے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ، فی کا لفظ اسلام کو ایک گھر کے مشابہ بنا رہا ہے، اور گھر ہمیشہ بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے، بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو، گھر سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی 2 حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے۔ ابتدا میں بنیاد ہے، انتہا میں چھت ہے۔ تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے، جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا، اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے، پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو۔ جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا، اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے؟ مکمل ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔